اگلا سوال جو ہے یہ ایک صاحب کی طرف سے آیا ہے، ان کو اسلام پہ بہت سے اعتراضات ہیں، تو انہوں نے ایک اعتراض لکھ کر بھیجا ہے کہ اسلام جہاں پر ہر کسی کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، تو وہاں جو مسلمان ہیں وہ ایک شخص کو پچھلے 1400 سال سے اس کا اصل نام لینے کے بجائے اسے ابو جہل کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے، تو کسی شخص جو ہے اس کی بے عزتی کرنا جو ہے تو یہ اسلام کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام سے جن لوگوں کو وحشت اور ایک حد تک نفرت ہوتی ہے ملحدین، ان کے سوالات اسی قسم کے عجیب و غریب ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسلام نے منع کیا ہے لوگوں کی توہین سے، اور اسلام مستقل پابندی لگاتا ہے اس بات پہ کہ لوگ کسی بھی شخص کی توہین کریں۔ جن صاحب نے اعتراض کیا ہے اسلام پہ، انہیں شاید یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ۔ یہ اب آپ اعتکاف میں صورت نکالیے، 30ویں پارے کے بالکل آخر پہ آئیے۔ ان کی بیٹی درہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا بیٹا عتبہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ جب آئے ہیں تو جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے کزن تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے استقبال کیا اور فرمایا عتبہ، اور اتنے عرصے سے تم اسلام سے بے خبر، مجھے نہیں توقع تھی۔ تو انہوں نے معافی مانگی، اسلام قبول کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی تھی اتار کے، اور عتبہ اس چادر کو اوڑھے رہتے تھے، اور پھر ساری زندگی ان کا ایک ہی کام رہا، نماز پڑھتے رہتے تھے بس۔ اس چادر میں ایسی برکتیں تھیں کہ وہ اللہ کی اس عبادت کے گویا پابند ہو گئے تھے۔ درہ بھی اسی طرح آئیں، ابو لہب کی بیٹی تھی، تو خواتین کی جیسے ہوتی ہے عادتیں، تانا دیا تمہارے باپ کے لیے یہ آیات، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درہ نے یہ بات پہنچائی، تو آپ خود تشریف لائے، عورتوں سے خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا خبردار، کیا اب یہ ہوگا کہ تم کسی کے والدین کی وجہ سے اسے تانے دو گی، اور کیا اس کے باپ کی کفر کا سہارا آڑ بنا کے ان لوگوں کو تم رسوا کرو گی جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں؟ منع فرما دیا، ڈانٹا کہ ایسے نہیں ہوا۔ اسلام کا اصل مزاج یہ ہے۔ رہ گیا ان صاحب کا یہ کہ ابو جہل کیوں اب تک مسلمان کہتے ہیں، تو اب کیا کریں، ابو جہل کو کیا کریں، ان کا اصل نام لینا شروع کر دیں کہ ابو جہل جو ہے اس کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے، اور اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں معاشرے میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی فرد کسی چیز کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے اور اسے عیب نہیں گنا کرتے۔ ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ مثلا انگلش میں ایک بچہ ہے، بلائنڈ ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے ہر جگہ، تو اسے کوئی کہتا ہے بلائنڈ مین، تو برا بھی نہیں مناتا، بس ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ ہمارے ہاں اردو ادب میں آپ کو کتنی جگہ پہ ملے گا ٹنڈا کبابی، ٹنڈا ہو گیا، اب لوگ اسے ٹنڈا کہتے ہیں، اور وہ لفظ ذلت کی بجائے نکل کے معاشرے میں ایک عرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عرف کہلاتا ہے۔ اس کی ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر ادب میں آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ عرب تھے، عربوں میں یہ عرف بہت چلتا تھا۔ مثلاً بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کی ہر کتاب میں ان کا نام مل جائے گا، ان کا نام تھا عامش، اور عامش عربی زبان میں کہتے ہیں بھینگے کو۔ تو عامش رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھینگے تھے۔ ایک نام آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا عارج، ہر کوئی عارج ہی کہتا تھا کیونکہ وہ ایک پاؤں سے معذور تھے، کوئی برا نہیں مناتا تھا۔ سوسائٹیز ایسے ہی ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساری فقہ جو ان کے 5 شاگردوں سے پہلی ہے، خدا کی شان ہے، پانچوں کے پانچوں معذور تھے، ایک چل نہیں سکتے تھے، ایک دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک جو تھے ان کا حافظہ ایسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ رحمہم اللہ، بڑے مبارک لوگ تھے جنہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیارت کی
اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ان معذوروں میں اور جو ان کے شاگرد اصل ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کا انتخاب ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جتنی چیزیں تھیں بنیادی طور پہ ان کے نہیں 5 شاگردوں سے پھیلی۔ تو ہر سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے۔ ابو جہل جو تھا یہی اس کے ساتھ تھا کہ لوگ اسے سب ابو جہل کہتے تھے، اور یہ کوئی برا ماننے کی چیز بھی نہیں تھی۔ تو جب اس زمانے میں کبھی کہیں سے ثابت ہے کہ ابو جہل نے کہا ہو مجھے ایسے کیوں کہتے ہو، کسی کافر نے کہا ہو، یہ ابو لہب جو تھا، یہ ابو لہب اسے کیوں کہتے تھے؟ لہب تو انگارے کو کہتے ہیں، انگارے والا، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا اس کا چہرہ شعلوں کی طرح چمکتا تھا۔ یہ ابو لہب جو تھا اس کا رنگ بڑا گورا تھا، بالکل جیسے آتشی ہوتا ہے نا، ایسا تھا۔ تو ابو لہب کہتے تھے کسی نے برا نہیں منایا۔ یہ چیزیں ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ ابو جہل جو تھا وہ اب تک مسلمان کہتے ہیں اور اس کی توہین ہوتی ہے، اس نے خود برا نہیں منایا اور انہیں توہین محسوس ہو رہی ہے، یہ عجیب منطق ہے۔